وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کھانے کے آداب کے عنوان سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی نہ بائیں ہاتھ سے کھائے نہ ہرگز اس کے ساتھ پیے، کیونکہ شیطان کھاتا بھی بائیں ہاتھ سے ہے اور پیتا بھی اس کے ساتھ ہے، اور ہمیں شیطان کی مخالفت کرنی ہے. اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ اس حدیث میں زیادہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا يَأْخُذْ بِهَا وَلَا يُؤْتِ بِهَا، اور نہ کوئی بائیں ہاتھ کے ساتھ کچھ لے اور نہ ہی بائیں ہاتھ کے ساتھ کچھ لے. تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائیں، سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائیں، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے یا بائیں ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، اور ہم چونکہ شیطان دشمن ہے ہمارا تو ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے، ہمیں اس کے مخالف صف میں جاتے ہیں. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اور حضرت نافع کہتے ہیں رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی کو کوئی چیز پکڑاؤ یا پکڑو تو دائیں ہاتھ سے پکڑو، اور جب بھی کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی اچھا کام کرو تو وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کرو. تو کوشش کیا کریں کہ اپنا دائیں ہاتھ کا استعمال کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے، دائیں ہاتھ کے ساتھ پیے، دائیں ہاتھ کے ساتھ لے اور دائیں ہاتھ ہی کے ساتھ دے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُؤْتِي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ. حضور فرماتے ہیں کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ پیتا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی لیتا ہے، اور کہا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ لعین ہے، اس کی مخالفت کرو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پینے کی چیزوں میں پیتے وقت تھوک مارنے سے منع فرمایا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے چائے پیتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو اس میں تھوک مارتے ہیں، تو رسول اللہ نے اس عادت سے منع فرمایا کھاتے پیتے ہوئے کھانے میں تھوک نہ مارو. ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ اگر برتن میں کوئی میل دیکھے اور اس کو ہٹانے کے لیے تھوک مارنی ہو تو کیا مار سکتے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر پانی میں کوئی میل دیکھو یا کسی اور پینے یا کھانے والی چیز میں میل دیکھو تو اسے گرا دو، تھوک مارو نہیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کی سانس جو ہے وہ زہر آلودہ ہوتی ہے، تو جب آپ کھانے میں دیں گے ماریں گے تو اس سے کھانے میں بھی زہر شامل ہو جائے گی اور وہ بیماریوں کا باعث ہوگی. تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ پانی میں یا کھانے میں پھونک نہ ماری جائے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایک سانس میں پانی پینے سے سیراب نہیں ہوتا، یعنی ایک ہی سانس میں پانی پی لوں تو میری پیاس نہیں بجھتی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَإِبْنِ الْقَدْخَ إِذَا أَنْفِيكَ کہ تو اپنا پیالہ اپنے منہ سے الگ کر لے، یعنی سانس لے کر پی. رسول کریم کی سنت تھی کہ جب حضور پانی پیتے تھے تو پہلے ایک گھونٹ پیتے تھے، اس کے بعد سانس لیتے، پھر دوسرا گھونٹ پیتے، پھر سانس لیتے، اور پھر تیسرے گھونٹ میں حضور جتنا چاہتے پیتے. تو اس سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی پیاس بجھ جاتی ہے، وہ سیراب ہو جاتا ہے، اور جو اس کی پانی کی طلب ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو جن کی پیاس نہیں بجھتی ایک سانس میں، رسول اللہ فرماتے ہیں 3 سانسوں میں پانی پیا کریں، اس سے سیراب بھی ہو جائے گا انسان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی انسان عمل پیرا ہوگا. اور ایک حدیث یہ بھی ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ پیالے کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے منہ لگا کر مت پیو، اور پینے کی چیزوں میں پیتے وقت پھونکے مارنے سے منع فرمایا. تو یہ بھی یاد رکھیں ٹوٹے ہوئے برتن میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ کھانا یا پینا مکروہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس جگہ پر جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے وہاں پر میل جمی ہو سکتی ہے، طرح طرح کے جراثیم ہو سکتے ہیں جو کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلے جائیں گے اور انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا. تو اس لیے رسول کریم فرماتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے برتن سے نہیں کھانا چاہیے، اور اگر کوئی تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے برتن تو وہ جگہ جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے منہ لگا کر پینا نہیں چاہیے. تو اس بات کی بھی احتیاط کریں. عموماً ہم ہوٹلوں پہ کھانا کھاتے ہیں یا پیتے ہیں چائے
تو وہاں کے برتن جو ہیں وہ اس طرح تھوڑے بہت ٹوٹے ہوتے ہیں، تو خیال کریں جس جگہ سے ٹوٹا ہوا ہو اس جگہ سے منہ مت لگائیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پانی پیتے تھے، نوش فرماتے تھے، تو حضور 3 سانسیں لیتے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے ہوا امرا و اربا، کا اس طرح پینا زیادہ خوشگوار اور بہت سیراب کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت زندگی ہے حضور کی کہ حضور ہر چیز کے متعلق امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پانی پیتے تھے تو 3 سانسوں میں پیتے تھے، اور ساتھ بتایا کرتے تھے صحابہ جس طریقے کے ساتھ میں پانی پی رہا ہوں، کہا اس سے بہترین اور خوشگوار طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور رسول کریم 3 سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے اور منع فرمایا کرتے تھے کہ پانی میں پھونک نہیں مارنی۔ اب پھونکے مارنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ جیسے میں نے عرض کی کہ سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو گندا دان کی بیماری ہوتی ہے، جب سانس لیں گے پانی میں تو پانی میں یا چائے میں وہ چلا جائے گا اور اس سے بھی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ جس برتن میں پانی پیئیں گے اس میں آپ سانس لے رہے ہیں، تو کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اس برتن میں پانی نہیں پیے گا، کیونکہ یہ ایک بہت برا عمل ہے کہ انسان کھانے والے برتن میں سانس لے، تو کوئی دیکھے گا تو وہ نہیں پیے گا، کراہت محسوس ہوگی، گندگی محسوس ہوگی۔ تو اس لیے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس لینے کی حکمت یہ ہے کہ جب آپ برتن میں سانس لیں گے تو کوئی آپ کے اس برتن میں پیے گا نہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے مومن کے جوٹے میں شفا ہے، تو وہ سانس لے گا تو لوگ اس سے کراہت محسوس کریں گے، تو اس لیے کھانے یا پینے کے برتن میں سانس لیں۔ اس کے علاوہ بے شمار حکمتیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ کہتے ہیں حضور نے جب یہ حدیث بیان کر دی تو ایک شخص نے مشکیزے سے منہ لگانا چاہا اور رسول اللہ کی حدیث یاد آئی، تو جب اس کو منہ کو کھول کر دیکھا تو اندر سانپ موجود تھا۔ تو یہ رسول اللہ کی حکمتیں، حضور کی گفتگو میں بڑا نور ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں وزن ہے۔ ایک عرابی تھا، اس نے حضور کی یہ حدیث سنی تھی اور رات کو پانی پینے لگا تو اپنے چراغ کی روشنی لگا کر دیکھا تو پانی کے پیالے میں کالے رنگ کا بچھو موجود تھا، اور اگر حضور کی اس حدیث پہ عمل نہ کرتا تو وہ اس کا شکار ہو جاتا۔ تو اس لیے حضور کے ہر عمل میں برکت ہے، جو حضور بتا گئے ہیں اس میں نور ہے اور ہدایت ہے، اس لیے کوشش کریں حضور کی ہر سنت کو پورا کریں۔